یہ حدیث درس دے رہی ہے، عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں، بنتی فاطمہ، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا۔ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارا نہ ہوگا، عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ وہ راستہ ہے شرک کا جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آ جاؤ، ہمارے سلسلوں میں آ جاؤ، ہماری پیری فقیری پہ آ جاؤ، ہمارا دم بھرتے رہو، نذرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، ہمارے پیر صاحب نے تمہیں بخشوا لینا ہے۔ ہمارے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں تو محمد کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے، یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی، یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ مسند احمد، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں سیدنا معاذ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دو، کوئی عمل بتا دو جس کو کروں تو اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، جس کو کروں تو جہنم سے بچ جاؤں۔ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ کامیاب ہے وہ جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں پہ فیئر اینڈ لولی لگانے والوں، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ٹوٹکے کرنے والوں، بیگم کو کریمے لا کے دینے والوں، میری بڈی باہر نکل دی تو رنگ کاڑا ہو جاتا ہے، کریمہ لا لیا کر، کوئی حرج نہیں، حلال مال سے جو مرضی خدمتیں کرو بزرگوں کی، لیکن یاد رکھو کامیاب ہے وہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل بتا دیجئے جس کو کرنے پر میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا رہے ہیں، اللہ کے لیے توجہ میری طرف کیجئے، عمل بتایا جا رہا ہے، وہ عمل یتیم کی کفالت سے پہلے ہے، وہ مسجد کے بنانے سے پہلے ہے، وہ مدرسے آباد کرنے سے پہلے ہے، وہ عمل ساری نیکیوں سے پہلے بنیاد کے اندر وہ عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ پہلے تو یہ ایمان رکھ، پہلے تو یہ عقیدہ رکھ، پہلے تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر، عبادت جب بھی کرے گا اللہ کی کرے گا، ہر قسم کی عبادت میں تو اللہ کو تنہا رکھے گا، اس کا پارٹنر کسی اور کو نہیں بنائے گا۔ خوف اللہ کا، ایسا خوف کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور بغیر اسباب کے یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی درس دے رہے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا پارٹنر، میرے مولا کا شریک کسی مسئلے میں کسی اور کو نہ بناؤ، پھر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، پھر رمضان کے روزے رکھو، پھر بیت اللہ کا حج کرو۔ حج سے پہلے توحید ہے، رمضان کے روزوں سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی توحید کی بات نہ کیا کریں، بس امت کو جوڑا کریں، فضائل سنا کر امت کو جوڑا کریں، میں کہتا ہوں تمہارے اسی بے غیرتی کے عمل نے امت کو توڑ دیا ہے۔